کمپلیکس ہمارا ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ ڈوب گیا۔ مشتاق غنی صاحب سنوکر کلب کا افتتاح کر رہے تھے۔ پتہ ہوتا کہ عمران خان آپ جیسے نااہل لوگوں کو ٹکٹ دے رہا ہے تو پھر کون آئے گا؟ آپ نے تو ایبٹ شہر کا ایک انٹرچینج نہیں لے سکے۔ آپ بولتے ہیں آپ کے پاؤں سے مہندی اترتی ہے، آپ ادھر نیچے چلے جائیں۔ اور کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ایک روٹی کھائیں۔ 42 ارب روپے کا بیوٹیفکیشن فنڈ آیا ہے، آپ نے 42 روپے نہیں لگائے شہر کے اوپر۔ ہمارے جتنے چوک ہیں ادھر گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ علی خان آپ کو اللہ نے چھوٹی سی عمر میں اتنی عزت دی ہے، خدا رہا اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ آپ ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہیں اور یہ منافقت آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ جب آپ سے منافقت ہوگی پھر آپ اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں۔ متاب عباسی کو تانا دیتے ہیں آپ نے چڑی چوک بنایا ہے، اور آپ نے کیا بنایا ہے؟ ٹی ایم او آیا اربوں روپے کی کرپشن کر کے ادھر سے چلا گیا، آپ کمیشن کھا رہے ہیں۔ یہ حرام آپ کی اولاد سے نکلے گا۔ کنٹونمنٹ کی وہ تھی ہمارا، اس نے کروڑوں اربوں کا کرپشن کی، اس ایبٹ کو تباہ کر کے گئے ہیں۔ کہ اللہ آپ کو غرق کرے، آپ ہمارے ساتھ بےایمانی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی بارش جو ہوئی ہے 3-4 گھنٹے، اس میں آپ دیکھ لیں ایبٹ کی حالت، سارے لوگوں کی دکانیں، کمپلیکس ہمارا ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ ڈوب گیا۔ مریض کوئی کوستان سے آئے ہوئے تھے، کوئی بٹگرام سے، اپنے مریضوں کو کوئی ادھر بگا کے لے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کر جا رہا ہے۔ خدا را ہمیں آپ سے نہ کوئی نوکریاں چاہیے اپنے بچوں کے لیے، نہ ہمیں کوئی آپ سے کوئی فنڈ چاہیے۔ خدا کے لیے آپ اس ایبٹ کے لیے کچھ کریں۔ یہ دیکھیں ایبٹ ایک سر سید کالونی میں جب بھی بارش ہوتی تھی پانی آتا تھا، کنٹونمنٹ والوں نے نالا بنایا، اس کے بعد سر سید کالونی میں پانی نہیں آیا، چھوٹا سا کام کیا ہے اللہ کے لیے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں آپ گھر گھر جاتے ہیں، اس کے وقت آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب آپ جیت کے آگے چلے جاتے ہیں پھر آپ کے ادھر ادھر گنر ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر آپ بھول جاتے ہیں اس عوام کو۔ آپ سے مخالفت نہیں ہے، نہ علی خان سے ہے، نہ متاب عباسی سے ہے، نہ مشتاق غنی سے، ہم کسی سے کسی پارٹی سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ پچھلے 12 سال سے آپ کی پورے صوبے میں حکومت ہے، مرکز میں آپ کی حکومت رہی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 40 کروڑ روپے کا فنڈ آپ نے بولا کہ اس روڈ کے لیے، پیچھے سے ٹھیکیدار بنا رہا ہے، جو آگے نکل رہا ہے پیچھے سے، جو وہ اس میں کوئی سیمنٹ نہیں ڈالتا۔ خدا کے سامنے کوئی محکمہ چیک کرنے والا نہیں ہے ان کو کہ آپ ان کو چیک کریں کیا کر رہے ہیں۔ خدا رہا اس کے لیے کچھ کریں۔ دیکھیں یہ اللہ نے آپ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے کہ حکومت سروں پر نہیں دلوں پر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں سے نکل رہے ہیں۔ ہم ادھر بیٹھ کے یوسف ایوب لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے جدھر جاتے ہیں روڈ جس طرح موٹر وے بنے، آپ ادھر ایک چھوٹا سا روڈ نہیں بنا سکتے۔ آپ ڈی سی کو باہر نکالیں، جب بھی آپ سروے کریں گے جاسوسی سسٹم ہونا چاہیے، آپ خود باہر نکلیں، آفیسر باہر نکلیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے روڈوں پر دیکھیں، مین روڈ کی حالت دیکھ لیں۔ خدا کی قسم آج صبح منڈیاں چوک میں دیکھیں پورا ایبٹ ڈوب گیا، اور مشتاق غنی صاحب خدا رہا آپ سنوکر کلب کا افتتاح کر رہے تھے۔ ایسے نہ کریں، ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پورے دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، ان کے شہر، ان کے چوک جو ہوتے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے چوک ہیں ادھر گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ کنٹونمنٹ والے ڈپٹی کر رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ ایک ہمارے سارے دکاندار ایک جگہ آ کے کچرا پھینکتے ہیں، اس کے بعد 10 دن پڑا رہتا ہے، اور 10ویں دن کے بعد کنٹونمنٹ کے اہلکار آتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، پھر گاڑیاں لگتی ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ سارے دکانداروں کے پاس جائیں، آپ گند ایک جگہ رکھیں، ہماری گاڑی آئے گی اس میں ڈالیں، جو گند باہر پھینکتا ہوا پکڑا گیا اس کے خلاف پرچہ ہوگا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ کو کس وقت ہوش آئے گا؟ آپ ایک عام سے آدمی تھے گورنر صاحب، اللہ نے آپ کو گورنر بنایا ایبٹ شہر کا، کے پی کے گورنر ہے، اس سے بڑا عہدہ آپ کو کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان اکیلا لڑ رہا ہے، اس قوم کی خاطر لڑ رہا ہے، اس نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے۔ پتہ ہوتا کہ عمران خان آپ جیسے نااہل لوگوں کو ٹکٹ دے رہا ہے تو پھر کون آئے گا؟ آپ نے تو ایبٹ شہر کا ایک انٹرچینج نہیں لے سکے۔ آپ بولتے ہیں آپ کے پاؤں سے مہندی اترتی ہے، آپ ادھر نیچے چلے جائیں۔ اور کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ایک روٹی کھائیں۔ جب آپ کے پاس جواب بنا ہوتا ہے، چوکیدار بھرتی کر کے ساری زندگی آپ کے نیچے نہیں لیٹنا۔ 42 ارب روپے کا بیوٹیفکیشن فنڈ آیا ہے، آپ نے 42 روپے نہیں لگائے شہر کے اوپر۔ خدا را کسی وقت اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ میں جو ایبٹ کی عوام سے کر رہا ہوں، 35 سال متاب صاحب نے کیا، آج دیکھیں اس کو کوئی پوچھ رہا ہے، یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر اظہر 5 سال آیا، اس نے ویسے گزار کے چلا گیا۔ ایسے نہ کریں۔ خدا را علی خان آپ کو اللہ نے چھوٹی سی عمر میں اتنی عزت دی ہے، آپ سب سے، میرے خیال سے آپ سب سے چھوٹے تھے جو اسمبلی میں پہنچے ہیں، آپ ہم غریبوں کے ووٹوں سے پہنچے ہیں۔ خدا را اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ سوچیں، اور تعصب کی سیاست کو ختم کریں۔ سیاست کے 2 نام ہیں، ایک عبادت، ایک منافقت۔ آپ جو کر رہے ہیں عبادت نہیں کر رہے، آپ ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہیں،
اور یہ منافقت آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی. جب آپ سے منافقت ہوگی پھر آپ اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. متعب عباسی کو تانا دیتے ہیں آپ نے چڑی چوک بنایا ہے، اور آپ نے کیا بنایا ہے اس کو دیکھ کے آپ کام کریں نا. ٹی ایم او آیا اربوں روپے کی کرپشن کر کے ادھر سے چلا گیا. آپ کا ایک چہتا اس کو 42 دکانیں ملی ہیں شہر میں. ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو ثبوت پروف کے ساتھ بتائیں گے. آپ کمیشن کھا رہے ہیں، آپ حرام جمع کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ حرام آپ کی اولاد سے نکلے گا. کنٹونمنٹ کی وہ تھی ہمارا، اس نے کروڑوں اربوں کا کرپشن کی، اس ایبٹ کو تباہ کر کے گئے ہیں. صرف ایک کام سیٹ یونیورسٹی میں آپ 85 لاکھ روپے ہمارے گاؤں میں لگایا ہے. خدا کی قسم 1 مہینے کے اندر اندر وہ ٹوٹ گیا. آپ کے اندر تاڑ ہوتی، آپ اس سے پوچھتے. آپ نہیں پوچھ سکتے، اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کا اس میں حصہ ہے، اور یہ حصہ حرام کا حصہ آپ کی اولاد کو تباہ و برباد کرے گا. ہم تو آخر میں یہی بولیں گے اللہ آپ کو غرق کرے، آپ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں.